قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے پچھلے 3-4 پروگراموں سے میں اس سب سے عموماً ڈسکس کر رہا ہوں مختلف خوابوں کے حوالے سے کہ یہ خواب ہو تو کیا کہتا ہے، یہ خواب ہو تو کیا کہتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا کہ سونا زیور اگر چاندی نظر آئی کسی کو خواب میں تو اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ کوئی خواب میں جنت دیکھے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جہاں جنت ہے وہاں جہنم کا بھی وجود ہے۔ تو لوگوں ویسے تو جنت جہنم لوگوں کے اعمال اچھے ہوں اور پھر اللہ کا کرم ہو تو جنت مل جاتی ہے، اور جہنم تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو تو جہنم اس کے حصے میں آتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے کام ہے، غیب کے علم اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم میں دیکھے، اپنے آپ کو اس میں جلتا ہوا دیکھے، یا کسی اور کو جہنم میں دیکھے، یا صرف جہنم کی آگ دیکھے، تو بہت سے لوگ دیکھیں نا جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، خوفزدہ ہو کے پسینے میں شرابور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس سب سے گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں جہنم دیکھے، جہنم کے نظارے دیکھے، یا جہنم میں اپنے آپ کو کسی اور کو دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ بتاتے رہوں کہ ابھی میرے ناظرین بالکل متوجہ ہیں، تو آپ کے لیے بتاتے رہوں کہ دیکھیں بہت سے ناظرین مفتی صاحب کو ملتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹرز کو ملتے ہیں کہ جی آپ کی ٹائمنگ ہے ہماری بجلی چاہیے آتی ہے، ہم پروگرام دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ویب پہ بھی ویو کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، آپ اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں AROIQTV.tv آپ جائیں، اس میں آپ ڈالیں پروگرام خواب کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ڈیٹ وائز مل جائے گا۔ آپ جتنے چاہیں ایک وقت میں پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ گفتگو وہیں سے مفتی صاحب سے کریں گے، شروع نہیں ہوا تو اب شروع کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے کہنے سے لگتا ہے کہ اب ماشاءاللہ کیو ٹی وی ہاتھوں میں آ گیا ہے، ہاتھوں میں آ گیا ہے، جی بالکل۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ لائٹ نہیں تھی اور یہ نہیں تھا، دیکھ اور لیں سیریل آتی ہے پوری، جی الحمدللہ، جتنی ڈیٹ کے چاہیں آپ دیکھ لیں۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا کہ پہلے جنت کا ذکر ہوا کہ خواب میں کوئی دیکھے، تو اب جہنم کا جو ہے نا وہ ذکر ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں بھی نا یہی اسلوب رہا ہے، جہاں جنت کا ذکر فرمایا وہاں پر جہنم کا ذکر فرمایا، جہاں پر جہنم کا ذکر فرمایا وہاں پر جنت کا ذکر ہے، جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا وہاں کافرین کا ذکر فرمایا، جہاں مومنین کا ذکر فرمایا وہاں پر منافقین کا ذکر فرمایا۔ تو یہ یعنی سمجھتے کہ اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے نا اس کا ذکر ضرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیرہ و نذیرہ، جی، تاکہ معلوم ہو نا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے سنانے والے، کہ تاکہ معلوم ہو کہ نیکوکاروں کے لیے جنت تیار ہے تو نافرمانوں کے لیے پھر یہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ کوئی خواب میں جہنم یا اس کے عذابات دیکھے یا آگ دیکھے تو اس کی مختلف جہات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کسی نے خواب میں صرف جہنم کو دیکھا ہے، اس میں داخل نہیں ہوا، جہنم کو دیکھا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھنے والے کے لیے اس بات کی قوی دلیل ہے، اشارہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں پڑ سکتا ہے کہ جو کام جہنم میں لے جانے کا ریزن بنے۔ اچھا، ایسے کاموں میں پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کاموں سے اگر پڑے ہوئے ہیں تو باز آئیں، آپ کے سارے کام جہنمیوں والے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ ایسے کاموں میں پڑ سکتے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، تو لہٰذا اس کام میں آپ معیار یہ مقرر رکھیں کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ رسول راضی نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں، شریعت سے متصادم کام ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ جہنم والا کام ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ اور ایسے بندے کو فوراً توبہ کی طرف
اور استغفار کی طرف آنا چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور نیک کاموں کی جلدی کرے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کے حضور مغفرت والے کاموں کی جانب جلدی کیجیے، مسابقت یعنی دوڑ لگائیے۔ اچھا جی جی۔ اچھا اب دوسری چیز کہ یہ خواب دیکھا کہ جہنم میں داخل ہوا ہے اور باقاعدہ اس کی چیزیں اس کو فیل بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر چکا ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، پہلے تو کیا تھا کہ ایسا کام ہو سکتا ہے مستقبل میں، اب یہ کہ اگر وہ محسوس کر رہا ہے نا، ساری چیزیں فیل کر رہا ہے، داخل ہو گیا جہنم، داخل ہو گیا اور فیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسا کام کر چکا ہے ماضی میں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی گناہ کو، خطا کو چھوٹا سمجھ کر کرنا مت، ہو سکتا ہے کہ یہ خطا، یہ گناہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے، تو اس سے بھی فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے نیک کام اختیار کرنے چاہیے اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کریں۔ لیکن آخری چیز بڑی اچھا، اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے اور اگر وہ مطلب یہ کہ وہ بندہ لاپرواہ قسم کا ہے تو اس کو بھی جا کر کہہ دے کہ بھئی آپ نیک کام کی طرف آ جائیں، میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا تو آپ نیک کام کی طرف آ جائیں، اور غیر محسوس طریقے سے اس کو نیک کاموں کی طرف لائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر صاف جا کر کہیں گے یار میں نے یہ خواب دیکھا تو ایسا ہے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا، طریقے سے مصلحت کے ساتھ اس کو نیک کاموں کی ترغیب دیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو تب بھی جا کر، ظاہر ہے کہ نیک آدمی سے بھی بعض اوقات ایسے کام ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی جا کر مصلحت کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ اس کو بھی نیک کاموں کی طرف لائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب ہے، کوئی دیکھے کہ وہ جہنم میں داخل ہوا ہے لیکن اس سے وہاں کی گرمی، وہاں کا کوئی عذاب فیل نہیں ہوا، اس کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر دنیاوی رنج و غم میں پڑے گا، جتنا اس نے دیکھا اس کی مقدار دنیاوی رنج و غم میں پڑے گا، تو اسے چاہیے کہ فوراً صدقہ وغیرہ دے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی دعا کرے کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی ہے میں نے دیکھا اس کے اثر سے مجھے محفوظ و معمون فرما، صدقہ وغیرہ بھی دے۔ چلے بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے، اور ناظرین یقیناً آپ سب منتظر ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، شامل کرتے ہیں آج کے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیدہ سعدیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے صبح کے وقت خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ بیٹھی ہوئی ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں سونے کے زیور ہے، 2 جالی دار جھمکے اور گلو بند ہے، تو میں اپنی والدہ کو کہتی ہوں کہ میری نانی نے میرے لیے چھوڑے ہیں، تو یہ میں ان کو تروا کے اپنے لیے چین بنواتی ہوں، تو میری امی کہتی ہے کہ نہیں چین نہیں بنواؤ، پھر وہ گم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ گولڈ کے زیور دیکھنا کیسا ہوتا ہے، یہ میرے خواب کے تعبیر بتا دیں۔ والدہ حیات ہے؟ آپ کی والدہ ماشاءاللہ صحیح ہے، حیات؟ جی ماشاءاللہ حیات اور ہے۔ نانی؟ جنہوں نے آپ کو گولڈ دیا ہے، جن کے زیور ہیں، وہ نانی حیات ہے؟ جی وہ نانی نہیں، ان کی اللہ مغفرت کرے، وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے۔ چلے میری بہن، خواب آپ کا کیا کہتا ہے، پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ بتائیں گے مفتی صاحب کہ آپ کا سونا دیکھنا کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری امی نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ امی جس جگہ پر ہے نا وہاں پہ بہت ساری چھپکلیاں ہیں، امی بچنے کی کوشش کرتی ہیں، بچ بھی جاتی ہیں، پر ایک سفید کلر کی چھپکلی ہے جو آنے کی کوشش کرتی ہے اوپر سے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دمتے سے پکڑ لیا ہو، جیسے بجلی کا ہولڈر ہوتا ہے نا بلب کا، اس میں وہ پکڑی گئی۔ پھر امی نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا، جیسے کہ امی کے اندر سے بہت سارا بلڈ بہہ رہا ہے، امی کی ٹانگوں میں سے بہت سارا بلڈ بہہ رہا ہے۔ امی سوچتی ہیں کہ میں تو 2-3 دن سے ہاسپٹل میں ہوں، پر میرے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ اچھا یہ بتائیے امی آپ کی بیمار ہیں کیا؟ جی بیمار تو رہتی ہیں اکثر۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ خواب امی نے دیکھا ہے یا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں امی نے دیکھا ہے، امی کا خواب۔ اور ایک دوسرا خواب میرا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مٹی ہے، مٹی کے اندر میں سونے کے سکے جمع کر رہی ہوں، کسی محفل میں گئی ہوں، مٹی کے صندوق میں؟ جی نہیں مٹی کے اندر سے، مٹی میں سے، زمین مٹی میں سے پہ سونے کے سکے نکال مٹی ہٹاتی جاتی ہوں اور سونے کے سکے ملتے ہیں مجھے بہت سارے، میں جمع کر رہی ہوں اپنے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں؟ جی ان میرڈ ہوں۔ کوئی رشتے کے حوالے سے پریشانی ہے؟ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ چلے جی میری بہن آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانی ختم فرمائے، خصوصاً آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बीनश बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरी अम्मी का ख्वाब है, मेरी अम्मी ने देखा है कि सफेद चूजा है, वो ज़बह कराने के लिए गई है तो वो चूजा मर जाता है, गर्दन खुद ही अलग हो जाती है। सफेद ब्लैक चूजा फिर वो ज़बह कर लाती है। अच्छा ब्लैक चूजा है और वो मर जाता है। जी 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 गर्दन अलग हो जाती है उसकी। जी जी अच्छा, इनकी वालदा कितनी एज है उनकी? जी होंगी 45 साल की। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया है, बताएंगे कि आपका देखे गया ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुदा की बस्ती हैदराबाद से बात कर रहा हूँ ना। जी जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। खाम नए शख्सों को देखना, फिर उनसे जी। कोई सवाल पूछते हैं नहीं, तो एकदम आँख खुल जाती है ना। नहीं दोबारा बताएं क्या कहा आपने? मेरा कोई शख्स खाप के अंदर आ रहा है ना, नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ नहीं आया। नहीं, कोई शख्स ख्वाब में आए और आपसे सवाल करे? कोई शख्स खाप में आया, मैंने उसके लिए सवाल किया ना उनसे। अच्छा आपने उनसे सवाल किया और आपकी आंख खुल गई है। ठीक है, आप हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल हुए और ये सवाल करना ख्वाब में क्या है, कैसा है, क्या कहता है, बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। जी मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मियाँ चनू से बात कर रही हूँ और मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था कि मेरे अब्बू फोत हो चुके हैं और मेरी अम्मी को ख्वाब आया था कि वो ना अब्बू अम्मी को पैसे दे रहे हैं और अम्मी पैसे ले नहीं रही उनसे, कि अब्बू फोत हो चुके हैं, वो पैसे दे रहे हैं। ये पूछना था कि ये ठीक है कि नहीं ख्वाब? अम्मी पैसे दे, अब्बू पैसे दे रहे हैं और अम्मी ले नहीं रही उनसे पैसे। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो वालदा मोहतरमा है वो कुछ जिद्दी वगैरह है? नहीं जिद्दी तो नहीं है। ठीक है, यानी अपनी बात पे अड़ जाती हैं कभी कभार? गुस्से की वजह से ना, किसी और वजह से गुस्से थी कि बहन भाइयों की वजह ठीक है। से, तो वो कह रही थी कि नहीं ले गुस्सा ज्यादा है। चले नाज़रीन, अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो कि हम उसको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे, यकीनन शामिल करेंगे। गुस्सा थूक दीजिए, उम्मीद रखिए शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन हस्बे वादा हम हाजिर हैं, शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से मेरी बहन बात कर रही हैं। कोयटा की सर्दियों में माशाल्लाह आप बड़ी एंजॉय कर रही होंगी। बहरहाल अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है कि मैं और बेटी जा रही है, कभी कचरों में जा रही, कभी गंदे पानी में जा रहे। अच्छा इस ठीक। ख्वाब की ताबीर बताएं। अच्छा ये बताएं कि घर में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? बस बेटी के घर में परेशानी हो जाती कभी कभी। बेटी शादीशुदा है? जी अच्छा आप वो अपने घर की हर बात आपसे शेयर करती हैं? जी जी ठीक है। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबको बेटियों को खुश रखे। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं बता सकती। जी ना बताएं, आप ये बताइए कि क्या ख्वाब देखा आपने? जी मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तहज्जुद के बाद सोती हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि जैसे मैं कई दिन के बाद घर आई हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे बगैर ये कितना उदास है। तो जब मैं देखती हूँ काले रंग का कुत्ता होता है और वो ना मेरे साथ लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि ये भूखा है, ये आपने इसका खाना नहीं इसको दिया, ये भूखा है इसलिए ये उदास हो गया। तो फिर मैं एक सीढ़ी चढ़ती हूँ तो ऊपर मेरा बेटा खड़ा होता है, मैं भी फुल सीढ़ी नहीं चढ़ती, तो वो ऊपर से ना मेरे ऊपर थूक फेंकता है, तो मेरी कमीज पे गिरता है बड़ा बेटा मेरा। उसके बाद वो दोबारा बेटा मुझे थूक ऊपर फेंकता है? लेके, हाँ जी, मेरी कमीज पे गिरता है। कितना बड़ा तो मैं बच्चा है कहती हूँ, आपका? देखो, आपका बच्चा मेरा बेटा 10वीं में है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरा बड़ा एहतराम करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी चले। और मेरी कमीज भरती है तो मैं उन्हें कहती हूँ ये देखो इसने क्या किया। वो मुझे दोबारा ऊपर लेके जाते हैं मेरे मियाँ, तो वहाँ पे मेरे एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा वो मुझे गोद में देते हैं, तो मैं उसको गोद में लेती हूँ, तो वो बच्चा इतना भूखा होता है कि मेरी फीड लेने लग अच्छा जाता ये है। बताएं मेरी बहन कि आप सोचती बहुत ज्यादा है? जी मैं टेंशनों में, आजकल कुछ मसाइल ऐसे हैं, बस सोचती बहुत हूँ। घर में कितने अफराद हैं आपके? हाँ मेरे 3 बच्चे हैं, 2 हम मियाँ बीवी हैं। अच्छा शोहर के साथ माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग सही है आपकी? हाँ जी बहुत ठीक अच्छी है। है, बस घर में कुछ मसाइल ठीक चल है। रहे हैं। चल अल्लाह ताला मसाइल आपके हल फरमा दे, हम सब दुआ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं बताइए? जी हाँ, शकरगढ़ से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान करें। जी मैं ना छत पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं और ऊपर में जाने की कोशिश करती हूँ। अरे एक मिनट, छत पे सीढ़ी लगी हुई है, आप उसमें छत पे जाने की कोशिश करती हाँ, हैं? एक कोने में होती है लोहे की सीढ़ियाँ से, लोहे मैं की ऊपर सीढ़ी से जाने की आप बहुत छत पे जाती कोशिश हैं, करती फिर? हूँ, हाँ लेकिन फिर? मैं ऐसा होता है कि मैं ऊपर जा नहीं पाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत पैरे दर मारती हूँ, लेकिन मैं छत तक नहीं जा पाती हूँ। अच्छा तो ये मैं बहुत उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं छत पर नहीं जाती, फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। नीचे पढ़ और बाद रही में हैं देखती या हूँ जॉब बहुत अच्छा करती हैं सारी घर पर मज्जे क्या? होती हैं। आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा स्टूडेंट हैं? जी पढ़ाई करती हैं घर पे रहती हैं? नहीं, घर पे रहती हूँ अच्छा घर पे रहती हैं। और देखती हूँ कि बहुत किसी ज्यादा काम मज्जे में होती हैं और एक मज्जे कामयाबी मुझे नहीं मिलती चक्कर आपको? मारने को आती है। जी क्या कहा आपने? मैं देखती हूँ बाद में कि बहुत सारी मज्जे होती हैं और गोबर होता है और मुझे एक मज्जे मुझे एकदम से आकर टक्कर लगाती है, मतलब मैं फिर बच जाती हूँ, साइड पे हो ठीक जाती है हूँ और ठीक एक है। मज्जे ये भागती हूँ ना। बताएं किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती इनको? आपने कोई काम जी करने ऐसा के ही रहते है, कामयाबी ठीक मिलती है, है कामों में आपको नहीं मिलती? मिलती तो है लेकिन बहुत देर बाद। ठीक है। अच्छा चले ठीक है, आपका ख्वाब भी हमने नोट किए कि मंजिया आपको बन जा, यानी भैंस आपको टक्कर मारती है, गोर फेंकती है। बहरहाल मुफ्ती साहब ने नोट किया है, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं पहले ये मैं बताइए? सदकाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे ना दो ख्वाब हैं। जी जी। तो मैंने देखा है कि ना मेरा भाई चारपाई पे बैठा होता है, एक बड़ा सा सांप आता है, बहुत खूबसूरत कलर का लगता है वो। उसके साथ ना वो चारपाई पे मेरे भाई के साथ बैठ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द आके। तो ना मैं अपने भाई को कहती हूँ कि जल्दी से ना सांप है तो जल्दी से चारपाई से उतर जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो वो भाई कहीं सांप भाई ना को ना सांप काट लेना। तो लेकिन मेरा जो भाई है ना वो आराम से बैठा होता है, फिर ना वो सांप ना अचानक ही उतर के ना चारपाई से वो एक कमरे की जानिब जाता है जहाँ मेरे चाचू और एक चाचू का फुफ्फो का बेटा होता है। मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे ना फील होता है कि जैसे ये उन लोगों ने भेजा है ये सांप जो है। एक और मैंने ख्वाब देखे, वो भी ऐसे ही है कि मैं और मेरा भाई ना मोटरसाइकिल पे कहीं जाने लगते हैं, तो सड़क पे बहुत से कुत्ते होते हैं, तो वो भौंकते हैं। वो मैं ना भाई मोटरसाइकिल से उतर के अपने भाई के आगे आ जाती हूँ, कहीं वो मेरे भाई को ना काट ले, और उनको भगाती हूँ। वो बार बार भौंकते हैं, बड़े बड़े से कुत्ते होते हैं। तो फिर मुझे भाई को तो नहीं डर लगता लेकिन मुझे बहुत लगता है। और एक कुत्ता ना मेरे पास आके ना मेरे कपड़ों को पकड़ लेता है दांतों में। अच्छा ये बताएं कि भाई क्या काम करते हैं? भाई कोई काम नहीं करते, फारिग बैठते हैं? वो ज़हनी तौर पे इतने ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा चले, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कोरंगी से। कोरंगी से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद नाम है। मोहम्मद अहमद कहते हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी ये कि वाइफ ने जो है ना मेरी ख्वाब देखा था कि वालिद साहब जो है ना मेरे, वो आते हैं उनके ख्वाब में जो है ना, और जो है क्या कहते हैं उनको जो है ना बादाम देते हैं उनके हाथ में ना, और वो मेरा नाम लेके यानी कि कहते हैं कि ये जो है ना फैसल को दे दिएगा। अच्छा ठीक है, आपका नाम लेके कहते हैं उनको दे दिएगा। वालिद साहब हयात हैं? वालिद साहब हयात हैं? जी वालिद साहब हयात नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। इंतकाल हो गया है। आप क्या करते हैं? मैं ये कि काम करता हूँ, इसका टेलर का काम करता हूँ मैं। अच्छा टेलर जॉब करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। कोरंगी साहब कराची से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से। मुल्तान से बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा ना मतलब 3 माह पहले ना मेरा शौहर फौत हुआ। अच्छा। तो वो मैंने रात ख्वाब में देखा, जैसे मेरे घर में आया वो वॉशरूम चले गए, तो उधर जाके ना नमाज लग गए पढ़ने। वॉशरूम में? जी जी। अच्छा। तो मैं जल्दी अच्छा मेरा ख्याल है अच्छा चले, कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मेरे मैं मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से मोहम्मद कासिम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुदा की बस्ती जिला जामशोरे में। जामशोरे से जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जामशोरे से जी जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर जी मेरा 3-4 साल हो गए, तो कारोबार बिल्कुल डाउन हो रहा है, मजदूरी हो रही है, और दूसरी वो घर में परेशानियां बहुत हैं और तबीयत सेट नहीं रहती। ख्वाब क्या देखा है?
آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ جی خواب دیکھے سر، وہ کبھی ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان پرندہ بن جاتا ہے. اچھا، مختلف قسم کے خواب دیکھے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. جی وہ کبھی الٹے بھی آتے ہیں سر جی، کبھی سیدھے بھی ہوا آتے میں ہیں. اڑ رہے اور کیا دیکھا ہے؟ جی جی آپ نے کہا ہوا میں اڑے، کبھی الٹے کبھی سیدھے، اور کیا دیکھا؟ وہ کبھی جیسے گھر میں جیسے وہ گندگی ہو جاتی ہے تو صفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. روزگار کے لیے آپ پریشان ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پاک طیب حلال رزق عطا فرمائے. ہم سب کو بھی دعا میں رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولہ کوٹ سے بات کر رہی ہوں، سنم نام ہے میرا. جی میری بہن راولہ کوٹ سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجئے. جی مجھے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تقریباً 5 ماہ اس کو شروع ہے، تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کو فیڈ کرواتی ہوں، وہ فیڈ نہیں کرتا، وہ آگے سے ہنستا ہے. پھر اس کو میں سیریلک کھلاتی ہوں، وہ سیریلک کھا لیتا ہے تو اپنے پاپا کا نام لیتا ہے اور میری امی کا نام اور میری کتنی عمر بہن میں کا فوت ہوا ہے؟ نام. 5 ماہ کا بچہ تھا نا؟ نہیں وہ 1.5 سال کا تھا، 5 اچھا ماہ میں اس کو شروع ہے، فوت ہوا. اچھا، ٹھیک ہے، چلیں 5 ماہ صحیح ہے. فوت ہوا ہو، ڈیڑھ ماہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اس کے بدل بہترین اولاد آپ کو عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب پوچھتے ہیں. جی ایک میری والدہ نے دیکھا ہے خواب کہ ایک بچی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں پورے بستر کے اوپر نا وامٹنگ کر دیتی ہے، اچھا اور پھر اس کے بعد مطلب بستر بھر دیتی ہے، اس کے بعد اس کے کپڑے بھی مطلب اس پہ بھر جاتے ہیں وامٹنگ سے، اور وہ بہت رو رہی ہوتی ہے. تو میرے والد مرحوم کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں خواب میں میری والدہ نے دیکھا ہے کہ اس سے کپڑے اتار دو. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دھونے ہیں اور میں اتار دیتی ہوں. تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، مطلب میں اتار دیتی ہوں اس بچی کے کپڑے. والد صاحب کے مرحوم ان کو خواب میں کہتے ٹھیک ہے، ہیں دوسرا خواب. کہ جی. اور ٹھیک ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں چھت کے اوپر. تو کیا کہتے ہیں میں کوئی پیپر ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، مجھے ملتا نہیں ہے، تو 2 ہماری رشتہ دار خاتون ہیں وہ چھت کے اوپر آ جاتی ہیں. تو ایک پرس سے نا ایک خاتون اپنے پرس سے تسبیح نکالتی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو میری تسبیح ہے. تو وہ کچھ ٹیڑھا میڑھا کر کے نا کچھ تسبیح کو گھما کے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر بعد میں مجھے کہتی ہے یہ تم لے لینا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر مجھے کہتی ہے یہ تم لے لینا، یہ تسبیح تم لے لینا. کچھ پڑھ رہی ہیں، الٹ پلٹ کر کے تسبیح کو گھما کے وہ اپنے پرس سے جیسے تسبیح نکالتی. میں کہتی یہ تو میری تسبیح ہے کہ پرس میں نا، اور وہ کچھ پڑھ رہی ہوتی گھما اچھا یہ گھما بتائیں کے. کیا آپ پریشان بہت رہتی ہیں؟ ہاں جی مسائل بہت ہے، مسائل بہت. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسائل سے نجات عطا فرمائے. اور ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، جو میرے بہن بھائی ابھی تک ٹیلی فون لائن پر ٹرائی کر رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ اب ہم آج کے پروگرام میں آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ زندگی بخیر کل اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر آپ کو ہم شامل کریں گے، کیونکہ اب تیسرے سیگمنٹ میں ہم جائیں گے مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. سعدیہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی جو نا وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نانی جو ہے وہ زیور دیتی ہیں، اور یہ مطلب وہ کچھ اس میں چیزیں ہیں، تو یہ چاہتی ہیں کہ اس کو توڑ کر، جس طرح ہم تو خواتین ایک زیور توڑوا کے کچھ نہ کچھ بنوا لیتی ہیں، تو چین بنانا چاہتی ہیں، تو ان کی والدہ منع کرتی ہیں. تو دیکھیں بعض اوقات گھر میں کبھی کوئی ایونٹ آ جائے یا کوئی فیصلہ سازی کا مرحلہ آ جائے یا کوئی خوشی کا موقع آ جائے کچھ، تو اس میں کچھ ایسا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، والدہ محترمہ کا کچھ اور ہے. جب ایسے مواقع آ جائے نا تو اولاد کو پھر جھک جانا چاہیے، اور جو بڑوں کا پوائنٹ آف ویو ہو تو اسے مان لینا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ اس طرح، لیکن اگر منع بھی کرنا ہو تو ادب و احترام کے دائرے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو. تو میں بہن سے کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو پھر بڑوں کی بات مان لیں، تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور بڑوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں چھوٹوں کی بات صحیح ہو تو وہاں پر ان کو بھی انا یا ضد کی خاطر نہ وہ کریں ڈینائی، بلکہ اس کو ایک طریقے سے سوچ سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر جو مجھے اشارہ مطلب اس میں خواب میں ہو رہا ہے تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے. اچھا، زینب بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں چپکلیاں ہیں، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتی ہیں. پھر ایک سفید چپکلی ہوتی ہے، اس کو کوئی چیز پکڑ لیتی ہے،
اور بہرحال یہ خواب انہوں نے دیکھا. پھر دوسرا یہ دیکھا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ مٹی کے اندر سے سونے کے سکے جو ہے نا یہ جمع کر رہی ہیں. پہلا تو خواب جو ہے اس کی تعبیر یہ کہ ان کی والدہ کچھ عرصے سے نا بیماریوں کا شکار ہے. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور میں ان سے کہوں گا کہ کوئی وقت مقرر کر لیں, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے دم بھی کریں, دم کے علاوہ پانی پلائیں اور علاج چلتا رہے, انشاءاللہ شفا ہوگی. اور جو انہوں نے خواب دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ کوئی یعنی ایسی خوشی ان کو ملے گی کہ جس میں اتنی کوششوں کا عمل دخل نہیں ہوگا, لیکن بہرحال وہ خوشی ان کو ملے گی. اور این ممکن ہے کہ رشتوں کے حوالے سے خوشی ہو, کسی اور حوالے سے ہو. اللہ رب العالمین سب بہنوں کو خوشیاں عطا فرمائے. پھر اس کے بعد بینش نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا بلیک چوزا ہے اور بالآخر وہ مر جاتا ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. تو میں عرض کر دوں کہ کوئی ایسی چیز کہ کوئی پریشانی کا باعث بن رہی تھی, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے بلیک چوزا, انہوں نے بتایا بلیک چوزا, کوئی ایسی پریشانی تھی کہ جو تھی چھوٹی سی لیکن ایک عرصے سے نا کسی اس میں یہ خلش میں تھی, لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ بالآخر یہ چیز انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور وہ خلش خود بخود انشاءاللہ ختم, یعنی وہ پریشانی خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ حیدرآباد سے بھائی نے بڑا عجیب و غریب سوال پوچھا اور وہ بتاتے رہے, میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر دوں کہ کوئی شخص خواب میں دکھا, اس سے سوال کیا اور اتنے میں آنکھ کھل گئی. تو دیکھیں اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سوالات کوشچنس کرنے کی عادت جو ہے نا وہ پڑ گئی ہو, وہ بار بار لوگوں سے سوال کرتا کہ یہ اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب کیا, تو پھر وہ بعض اوقات خواب میں دکھائی دیتا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ پریکٹیکلی لائف میں ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ نے یہ نامکمل سین دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام لاپرواہی سے اگر کرتے ہیں تو وہ نامکمل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس کا پھر صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بھی کام کریں توجہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا جی, حیدرآباد سے بھائی نے پوچھا, اچھا میاں چنو سے بہن نے پوچھا کہ ابو مرحوم امی کو پیسے دے رہے ہیں لیکن وہ لے نہیں رہی. دیکھیں یہ تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ نا تھوڑا سا غصے میں آ جاتی ہیں اور غصے میں آ کر بعض اوقات ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک بندے نے ایکسپیکٹ زیادہ کیا ہوا ہوتا ہے, کہتا نہیں یار یہ بھی نہیں چاہیے, تو ہم سمجھاتے ہیں بھائی وہ تو لے لو جو مل رہا ہے, وہ تو لے لو, اب بڑے کے چکر میں چھوڑو, اللہ رب العالمین وہ بھی عطا فرمائے گا. تو بہت سی ایسے یعنی کام ہوتے ہیں کہ جو ان کی والدہ غصے کے عالم میں آتی تو وہ پھر غصے کے عالم میں کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہ کریں, تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر لیتی ہیں تو وہ تھوڑا سا نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو چیز بھی جتنی ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خوشی کا مرحلہ ہوگا, تو ظاہر ہے کہ غصہ ایک طرف ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد کوئٹہ سے میں نے پوچھا کہ ان کی بیٹی اور یہ کبھی کچرے میں جاتے ہیں, کبھی کیچڑ میں جاتے ہیں. دیکھیں جب بیٹی آ کر ماں کو مسائل بتائے نا گھر کے, تو اول تو گھر کے سارے مسائل بتانے بھی نہیں چاہیے, بیٹی کو خود اس کو فیس کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے. اب جب ماں کو آ کر بتاتے ہیں تو بعض اوقات ماں جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ گھر میں تو رہتی نہیں ہے, وہاں اس کے ساتھ تو نہیں رہتی, وہ پھر جذبات میں آ کر وہ چیز بتا دیتی ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. عین ممکن ہے کہ یہ وہ مشورے نہ دیتی ہوں, اچھے مشورے دیتی ہوں جس طرح مجھے اندازہ بھی ہوا, لیکن خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا مشورہ نہ دیں کہ جو بہرحال آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹی اس سے اونچی ہو جائے گی, تو ایسا مشورہ نہ دیں, بلکہ ایسا مشورہ دیں کہ اس کا گھر صحیح رہے اور پریشانیاں دور ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہن نے, یہ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ تہجد کے بعد سوتی ہیں تو یہ خواب میں دیکھتی کہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ بھائی تم اتنے دن بعد آئی ہو تو یہ کالا کتا ہے, یہ دیکھیں کتنا اداس ہے. پھر یہ جو ہے وہ نیچے جاتی ہیں تو اوپر سے بیٹا کچھ تھوکتا ہے جو ان پر آ جاتا ہے. پھر نومولود بچہ دیکھتی ہیں, اس کو فیڈ کروا رہی ہیں, وہی بھوکا ہوتا ہے. دوسرا خواب, اچھا یہ جو خواب ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تعبیر نہیں بنتی, مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ خیالات ان کے ذہن میں ڈسٹرب ہیں. تو لہٰذا جب بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو اس طرح یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ مناظر اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو جو اس کے خیالات کے ہجوم کی طرف اشارہ ہوتے ہیں. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بتا رہی ہیں کہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اور ان کی ہر بات مانتا ہے. تو اس میں پھر اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ شیطان اس طرح انٹرفیئرنس کر کے آپس میں معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ بہن نے کہا کہ چھت کی سیڑھیاں سے اوپر جاتی ہیں لیکن جو ہے وہ آگے جا نہیں سکتی ہیں، اور پھر آگے بہت سی بھینسیں ہوتی ہیں اور ایک بھینس ٹکر بھی مارتی ہے ان کو۔ میری بہن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے کام جو ہے نا وہ نامکمل رہتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور وہ کیوں رہتے ہیں یہ اس کا سبب آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ پریشانیاں در پریشانیاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی، اس میں سے نکلنے کی کوشش، تو یہ پریشانی، تو بہرحال تھوڑا سا ہمت سے کام لیں، نماز کی پابندی فرمائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلتے پھرتے پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ بھائی ہیں چارپائی پر بڑا سانپ ہے خوبصورت، اور یہ کہتی ہیں بھائی یہاں سے ہٹ جا، لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ سانپ کہیں اور چلا جاتا ہے جہاں کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اور بھائی بائک پر کتے بڑے بھونکتے ہیں، اور پھر ایک کتا جو ہے وہ ان کے کپڑے کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ جو خواب ہے نا، تو یہ شیطانی انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں لوگوں کو لڑوایا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما۔ اور عین ممکن ہے یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے ناچاکیوں کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے ناکام فرمائے، لیکن آپ کو بھی اپنی زندگی میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کراچی سے محمد احمد صاحب نے پوچھا کہ ان کی وائف اپنے سسر مرحوم کو دیکھتی ہیں کہ یہ بادام وہ دیتے ہیں کہ فیصل کو دے دینا، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، ذہنی آسودگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، اور خوشی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ملتان سے بہن نے کہا کہ 3 ماہ قبل شوہر فوت ہوئے، خواب میں وہ گھر آئے اور واش روم میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس بات نہیں ہے، اور اس میں آپ کے جو شوہر مرحوم ہیں تو ان کے مطلب اچھا اشارہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھی جگہ پر ہوں گے، ان کی دعائیں مغفرت بھی کریں، اصالہ ثواب بھی کریں۔ محمد قاسم صاحب نے جمشوروں سے پوچھا کہ 3-4 سال پہلے کاروبار ڈاؤن ہوا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، کبھی الٹے کبھی سیدھے، آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، تو اس لیے یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو سوچنا کم کریں، پریکٹیکلی طور پر آپ لائف میں آئیں اور تھوڑا سا ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ راولہ کوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے لیکن خواب میں وہ زندہ، جو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کو صبر عطا فرمائے اور آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اب یہ خیالات ہوتے ہیں جو اس طرح خواب میں آتے ہیں، کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے۔ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے دیکھا کہ ایک بچی ہے بستر پر وومٹ کرتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، والد مرحوم کہتے ہیں کہ بھئی کپڑے اتار لو، ہٹا لو یہاں سے، تو وہ کہتی ہے کہ میں دھو لوں گی۔ اور پھر دوسرا خواب ہے کہ چھت پر نماز پڑھتی ہیں، خاتون پر سے تسبیح۔ میری بہن پریشانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن فضول معاملات میں جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پر آپ لوگ نہ پڑھیں، اللہ رب العالمین سے نیک لوگوں سے دعائیں ضرور کروائیں، لیکن فرائض واجبات کی پابندی کریں، اور جس طرح میں نے استغفار لا حول ولا قوت یہ بھی پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، وصلی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی کے وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ کی خدمت پیش کی جائے گی، اور ہمارے ویب پیج پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جس وقت چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض واجبات کا اہتمام کریں، درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔